محترم بزرگوں ساتھیوں، یہ 6 صفات ہیں، یہ ہمارے اندر آ جائیں، ہمیں اس کے لیے محنت کرنی ہے۔ اس لیے یہ صفاتیں کیسے اندر آئیں گی، اس کے لیے محنت کا طریقہ ہی بتلائے گئے ہیں۔ پہلی صفت ہے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ایمان کی صفت۔ یہ ایمان کا کلمہ ہے، اور ایمان ایک حقیقت، ایک کیفیت کا نام ہے۔ اس نور کا نام ہے جو اللہ کی ذات سے بندے دل تک آتا ہے۔ اور اصل میں یہ ترتیب ہے پوری کہ اگر ایمان دل کے اندر آئے گا تو ایمان بن جائے گا، تب نماز کا درجہ آتا ہے۔ کیونکہ ہر نبی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ان کی قوم کا ایمان بن گیا تب نماز دی اللہ تعالیٰ نے، اور نماز سے لینے والے بن گئے۔ اب آگے کی چیزیں ہیں، اب آگے معاشرت، کمائی، معاملات، اخلاق، ساری چیزیں ٹھیک کرنی ہیں، گھریلو زندگی ٹھیک کرنی ہے۔ اب نماز والی ترتیب ہر جگہ لے جانی ہے۔ جو کیفیت اطاعت کی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی نماز میں تھی، جو دھیان، وہ دھیان بھی لے جانا ساری چیزوں میں۔ اور پھر اس کے بعد جب پورے دین بعد جب ہم آئیں گے، نماز ہماری قائم ہو گئی، پورا دین قائم ہو گیا، تو اب ہر عمل پر اللہ تعالیٰ سے ہم لینے والے بن جائیں گے۔ اس لیے عبادات کے راستے سے لینا اور معاملات اخلاق کے راستے سے خرچہ کرنا۔ عبادات کہتے ہیں اللہ سے لینے کے طریقے کو، اور معاملات اخلاق کہتے ہیں اللہ کے بندوں پر خرچ کرنے کے طریقے کو۔ اب سب کے حقوق معلوم کرنا، جس چیز کے جو حقوق ہیں وہاں خرچہ کرنا، اپنی خواہش پر نہیں لگانا کہ اللہ دے رہے ہیں تو اپنی خواہش پر لگا رہے ہیں، اب اپنے اللہ کے حکموں پر لگانا ہے۔ اور اس سب کے بعد اخلاص کا نمبر آتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، جب آدمی ہر ایک کے حقوق ادا کر رہا ہوگا اور ہر ایک پر خرچہ کر رہا ہوگا، اللہ سے لے کر اللہ کے بندوں کو دے رہا ہوگا، اور اللہ کے بندوں کے مسئلے اللہ سے حل کرا رہا ہوگا، تو پھر لوگ اس کی تعریف کریں گے، اس کے ہر طرف چرچے ہوں گے۔ جب اس کی تعریف چرچے ہونے لگے، اخلاص کی ضرورت تب پڑتی ہے کہ اب اللہ کے لیے ہم کر رہے ہوں، اللہ کے سامنے رونا کہ اللہ ہم نے آپ کے لیے عمل کیا ہے۔ یہ 5 نمبر ہیں۔ پھر یہ چیزیں پیدا ہو جائیں، اس کے لیے 6 نمبر ہے، یہ اللہ کے راستے میں نکلنا۔ یہ محنت پہلے انفرادی تھی، اب اجتماعی کر دی گئی، اتنا فرق ہے۔ قربانی پہلے بھی تھی، شکل بدلی بھی تھی، اور اب اجتماعی ہو گئی، مجتمع کر کی گئی ہے، منظم طریقے سے ہو رہی ہے، اتنا فرق ہے۔ تو اب سب اس میں بنیادی چیز پہلا نمبر ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اب یہ یقین کیسے دل کے اندر آوے، یہ ہے اصل۔ عام طریقے سے لوگ سمجھتے ہیں کلمہ پڑھ لینے کے بعد آدمی مسلمان ہو گیا اور دل سے ہر ایک چیز کو مان لے۔ پہلے دل کے اندر جو یقین بنے ہوئے ہیں اس کو توڑنے کے لیے محنت ہے، اس کی نفی کرنی پڑے گی، اس کا انکار کرنا پڑے گا۔ کیونکہ ایمان کے سیکھنے کی جو زندگی ہے وہ الگ ہے، اسلام کی الگ ہے، یہی چیز سمجھنا ہے۔ جتنے لوگوں نے بھی ایمان کو سیکھا ہے وہ اسی ترتیب سے سیکھا ہے کہ پہلے دنیا کی چیزوں سے ایک دم الگ ہونا پڑتا ہے انسان کو۔ چاہے ولیوں کی زندگی دیکھ لو، چاہے صحابہ کی زندگی دیکھ لو۔ آپ صحابہ بھی مکے میں 13 سال جب ایمان کی محنت کرتے رہے تو کسی سبب کے راستے سے کوئی چیز نہیں لیتے تھے، سبب میں نہیں گئے ہیں۔ اور اسی طریقے سے اللہ والے جو ہوتے تھے وہ بھی کچھ وقت کے لیے ان سب چیزوں سے کٹ جاتے تھے اور اپنی زندگی ایسی بنا لیتے تھے۔ تو پہلی بنیاد تو یہی ہے کہ چیزوں اور شکلوں سے حد تک امکان جتنا ہو سکے ان سے دور رہے۔ اس لیے مولانا یوسف اللہ نے فرمایا کہ اعلیٰ قسم یہ ہے کہ کلی طور پر ان سب چیزوں کو چھوڑ دے انسان۔ ایک بیان میں فرمایا کہ ساری شکلوں کو لاز مارو، لا الہ الا اللہ کی شکلوں سے لینا طے کرو، اور یہ دعا مانگو اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ وہی نماز ہم کو بھی سکھا دو ابو بکر، عمر اور اولیاء کو سکھلائی تھی۔ اور ایک بیان میں فرمایا کہ اعلیٰ قسم یہ ہے کامیابی لینے کے لیے کہ اسباب کو لات مار دے اور سیدھے سیدھے اللہ سے لینے والا بنے۔ پھر نقشے بغیر نقشے پرورش کے اللہ پرورش کریں گے، بغیر نقشے حفاظت کے اللہ حفاظت کریں گے۔ اس میں جلدی بن جاتا ہے ایمان، محنت زیادہ ہے لیکن جلدی بنے گا۔ یہ تو جو چیزیں ہیں جب کلی طرف آدمی ٹھان لیتا ہے کہ ہم کو یہ کرنا ہی کرنا ہے
ہاں جیسے ایک آدمی ہے تو یہ کہتا کہ چلو ہم تھوڑا تھوڑا یاد کریں گے، تھوڑے دن میں حافظ بن جائیں گے، اپنے اور بھی پڑھائی کر رہا تھوڑا تھوڑا یاد بھی کر رہا، آدمی تو کلی طور پر گھر بار چھوڑ کر اور مدرسے میں داخلہ لے لیتا ہے اور ساری چیزیں روک دیتا، کچھ نہیں پڑھتا، نہ اردو نہ ہندی نہ انگریزی نہ فارسی نہ عربی، کوئی چیز نہیں پڑھتا، کچھ نہیں یاد کرتا سوائے قرآن پڑھنے کے رہا، تو دن کا محنت وہی رہتی ہے، تو یہ 2-3 سال میں حافظ بن جاتا ہے آدمی۔ اور یہ کہ یہ تھوڑے اور چیزوں میں لگ کر آدمی تھوڑا تھوڑا پڑھتا رہتا ہے تو 5-10 سال میں حافظ بنتا ہے۔ اس میں محنت زیادہ ہے لیکن تھوڑے دن میں ایک اعلیٰ درجہ اس کو حاصل ہو جائے گا۔ صحابہ میں مکی زندگی میں جو ان لوگوں نے ایمان سیکھا اس لیے ان کا ایمان زیادہ افضل ہے، کیونکہ وہاں جو محنت کی ہے وہ سب چیزوں کو چھوڑ چھوڑ کر آئے ہیں، اور مدینے میں جو محنت کی ہے یہاں پر ان کے ساتھ میں رہ کر لوگوں نے سیکھا ہے، دونوں چیزوں کے ساتھ ساتھ رہ کر چلے ہیں۔ لیکن مکی زندگی میں سب چیزیں چھوڑ کر یہاں محنت کرائی گئی، اس لیے ان کا مقام اونچا ہے، مکے والے جو ہجرت، اس لیے مہاجرین کا مقام اونچا بتایا گیا ہے۔ تو ایک محنت مجھے بتائی مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے کہ کلی طور پر سب چیزوں کو انسان چھوڑ دے اور اسباب کو لات مار دے، سیدھے سیدھے اللہ سے لینے والا بن جائے۔ اور ایک یہ ہے کہ نقشوں میں رہے اور نقشوں کے خلاف بولتا رہے، نقشوں کے خلاف چلتا رہے، نقشوں کے خلاف سنتا رہے، جہاں سے جو چیز ہوتی دکھلائی تو اس کے خلاف بولے۔ اب اس میں زبان کا کام ہے، ہاں کان سننے کا کام ہے، بولنے اور سننے کا کام ہے، اس لیے بتایا کہ اب اللہ کے راستے میں بھی نکلو تو اب سب سے پہلی بات جو بتلائی گئی ہے اس میں یہی ہے، کلمہ ہی بولنا ہے، یہی سننا ہے، یہی سوچنا ہے، اسی کے خلاف اسی کے مطابق چلنا ہے، جہاں اس کے خلاف بول دیکھو سنو وہاں سے ہٹ جاؤ، مہینوں اسی آواز کو بولو، اسی آواز کو سنو، تردید کرنے کی عادت ڈالو، جیسے کہتے ہیں نا کہ ہر وقت اللہ ہی سے ہونا بولا کرتے ہیں، ان کا دوسرا کام ہی نہیں، ہاں تو یہ عادت پڑ جائے انسان، جس شکل سے جہاں سے ہوتا دکھ لے تو آدمی یہی کہے کہ اللہ ہی نے کیا ہے، اللہ ہی سے ہوا ہے، زبان کا بول یہ بن جاوے، تو ایمان بننے کی جو شروعات ہوگی وہ زبان سے ہوگی۔ اگر ہم نے باتیں ایمان کی مجمع میں بیان میں تو اللہ سے ہونا بولا، اور آپس میں جب باتیں کی وہاں دوسری باتیں کرنے لگے تو یہ ایسے ہوگا جیسے ہم نے کسی برتن میں سوراخ کر دیا، اس میں جو چیز رکھیں گے وہ نیچے چلی جائے گی، آپس میں دوسری باتیں کر رہے ہیں، یار کیسے کاروبار چلے، کہاں سے مال آوے، کہاں سے ضرورتیں پوری ہوں، آپس میں یہ باتیں کر رہے ہیں، مجمع میں اللہ سے ہونا، نماز کو ہونا بتلا رہے ہیں، تو اس میں سمجھ لیا ایسے جیسے برتن میں سوراخ کر دیا، کوئی چیز رکے گی نہیں۔ تو ہر وقت انفرادی اجتماعی اس کے علاوہ کوئی زبان کا انسان کا بول نہ ہو، اللہ ہی سے ہونا بولا جا رہا ہو، کیونکہ اللہ ہی سے ہوتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ آج براہ راست پرورش کرتے ہیں، اللہ ہی براہ راست پرورش کر رہا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں کر رہا ہے، شکلوں چیزوں سے کچھ نہیں ہوتا ہے۔ اللہ حکم ڈالتے تو انسان کو بھوک لگتی ہے، اللہ اپنا امر ڈالتے تو پیٹ بھرتا ہے، اللہ اگر اپنا امر نہ ڈالے تو انسان کو بھوک نہیں لگے گی، جنت میں دیکھو بھوک نہیں لگے، کیونکہ بھوک کا امر وہاں نہیں آئے گا، بھوک کا امر اللہ ڈالتے انسان کے پیٹ کے اندر، جب بھوک کا امر آتا ہے تب بھوک لگتی ہے، اور سیرابی کا امر اللہ ڈالتے ہیں تب انسان کی پیاس بجھتی، تب انسان کا پیٹ بھرتا ہے۔ ورنہ حدیث میں ہے کہ جب انسان اللہ کا نافرمان اس دنیا سے جاتا ہے تو جب موت کے وقت اللہ تعالیٰ پیاس کا امر ڈالتے ہیں، حدیث میں ہے کہ 7 سمندر پلا دو اس کی پیاس نہیں بجھ سکتی ہے، کیونکہ اللہ نے پیاس کا امر ڈالا ہے نا، 7 سمندر اس کو پلا دو پیاس نہیں بجھ سکتی کہ اللہ نے ڈالا ہے۔ تو انسان کو نظر آ رہا ہے کھانے سے پیٹ بھر گیا، کھانے سے نہیں پیٹ بھرا ہے، اللہ کے امر سے پیٹ بھرا ہے۔ تو جس چیز پر اللہ تعالیٰ کا جو امر آئے گا اس شکل سے وہ ہوگا، تو جس کا امر ہے اس سے ہوا ہے، سمجھو جس کا حکم اس سے ہوا ہے، جہاں حکم آیا وہاں سے نہیں ہوا، بھائی اتنا فرق سمجھنا ہے۔ ہم لوگ یہاں سے دھوکہ کھا جاتے ہیں کہ جہاں پر اللہ کا حکم آتا ہے، امر آتا ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ یہاں سے ہو گیا، وہاں سے نہیں ہوا ہے، جس کا حکم ہے اسی سے ہوا ہے، دکھلائی دے رہا ہے۔ جیسے آدمی ٹارچ ہاتھ میں لیے ہیں اور فوکس مارتا ہے پیڑ پہ تو بچہ سمجھے گا کہ ٹارچ سے روشنی، یہ پیڑ سے روشنی آ رہی ہے، پیڑ سے نہیں آ رہی ہے روشنی، تو ٹارچ سے آئی، فوکس وہاں پڑا ہے، اور ٹارچ جس کے ہاتھ میں اس کے ہاتھ سے روشنی نکلی ہے۔ ایسے اللہ عزیز کے خزانے کا مالک ہے، ہوتا اللہ کے امر سے ہی، لیکن جہاں پر اللہ کا امر آ جاتا ہے وہاں انسان دیکھتا ہے، لیکن وہاں نہیں ہوا ہے۔ جیسے دنیا میں انسان اسکرین پر جو چیز دیکھتا ہے تو اسکرین پہ کوئی چیز نہیں ہو رہی، جہاں ہو رہی وہاں ہو رہی ہے، حج جہاں ہو رہا ہے وہاں ہو رہا ہے،
سعودیہ میں اور عرفات کے میدان میں ہو رہا ہے، لیکن دکھلائی دے رہا ہے آپ کو اسکرین پہ. یہاں پر ظاہر ہوا ہے، وہاں ہو چکا ہے، اور وہاں سے آتا ہوئے نہیں دکھلائی دیا. ایسے جس شکل میں جو چیز ہمیں آپ کو ہوتی دکھلائی دیتی ہے اس شکل میں نہیں ہوتی ہے، اللہ کے امر سے ہوتی ہے، اللہ کی قدرت سے ہوتی ہے. تو مسلمان تو اس لیے ان کا آدمی کی محنت کر کے اپنا یقینی بناوے کہ کرنے والا صرف اللہ ہے، وہ اپنی قدرت سے کرتا ہے. قدرت نہیں سمجھ میں آتی انسان، اگر اللہ کی قدرت نہیں سمجھے گا تو یہ آگے چیزیں بھی نہیں سمجھ پائے گا. اس لیے اللہ تعالیٰ پہلے قدرت اپنی دکھلاتے ہیں، اور قدرت دکھلانے کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ شکلوں میں تغیرات لاتے ہیں سمجھانے کے لیے. جیسے موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تبارک تعالیٰ نے جب قدرت سمجھائی تو ان کے پاس جو شکل تھی، جس شکل سے ان کے کام بنتے نظر آتے تو اس شکل کو چھڑوا کر سمجھایا ہے، جبریل کو بھیج کر نہیں سمجھایا ہے. اور چیزوں نہیں پوچھی، آسمان کس نے بنایا ہے، زمین کس نے بنائی، سمندر کس نے بنایا، پہاڑ کس نے بنایا، پہاڑ سے کیا ہوتا ہے، آسمان سے کیا ہوتا ہے یہ نہیں پوچھا ہے، سورج سے کیا ہوتا ہے یہ نہیں پوچھا ہے. وہ سمجھو پہلے جس شکل سے ان کے کام بنتے تھے وہ شکل چھڑوائی ہے. لاٹھی سے کام بنتے تھے، لاٹھی کو چھڑوا کر پوچھا کہ یہ لاٹھی کس کی ہے، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہماری ہے. ملکیت بتلائی، صفات بتلائی، اس کی ذات بتلائی کہ لاٹھی ہے ہماری ہے، پتے جھاڑتے ہیں، 3 چیزیں بتلائیں. اور پھر جب چھوڑا تو اللہ نے اس کی شکل بدل دی، اژدھا بنا دیا. اب پھر اللہ کا نے حکم دیا پکڑو، جب پکڑا تو پھر لاٹھی بنا دی. یہاں قدرت سمجھائی کہ دیکھو جس شکل سے اب تک تم ہونا سمجھ رہے تھے اس شکل سے نہیں ہوتا تھا، کرنے والے ہم ہیں، اب ہم جو چاہیں گے وہ ہوگا. تو سب سے پہلی بنیاد ہے کہ اللہ کی قدرت کو سمجھنا ہے، اور قدرت کو اللہ تعالیٰ سب کو سمجھاتے ہیں. ایسا یہ نہیں سمجھو کسی موسیٰ علیہ السلام کو سمجھایا، پہلے یہ سمجھو انسان سمجھتا کہ صرف وہ تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے سمجھا دیا تھا. اللہ تعالیٰ سب کو سمجھاتے ہیں. انسان کہتا نہیں یار دودھ پینے سے بہت طاقت آتی ہے اور دودھ پیا 10 آنے لگے، تو یہ اللہ سمجھا نہیں رہے ہیں. اگر دودھ پینے سے طاقت آتی ہے، اب جب تم کو صبح سے لے کر شام تک 11-10 تو آ گئے تو کمزوری پیدا ہوگی، تو اب تو اور دودھ پینا چاہیے نا. کمزور آدمی کو طاقت کی ضرورت ہے کہ نہیں ہے؟ جب آدمی کہتا ہے کہ دودھ پینے سے طاقت آتی ہے تو اب ہو گئے کمزور، اب پکڑا کے لوگ جا رہے ہیں، اٹھ بھی نہیں پا رہا ہے، ڈنڈے سے جا رہا ہے، ڈنڈا لے کر پیخانہ کرنے کے لیے. اب دودھ زیادہ پینا چاہتا ہے، اب نہیں دودھ پیئیں گے. پہلے اس نے دودھ اسی لیے پیا تھا کہ طاقت آئی تھی، اور اب یہ کہہ رہا کہ اس سے کمزوری آئے گی، یہی کہہ رہا ہے. تو اللہ نے قدرت سمجھائے کہ دیکھو دودھ سے نہیں ہوا، نہ پہلے ہوتا تھا نہ اب ہو رہا ہے. تو قدرت سب کو سمجھاتے ہیں، اللہ ایسے نہیں ہے. ایک آدمی کہتا ہے کہ یہ دوا اس بیماری کے ٹھیک کے لیے ہے، اور وہ آدمی کھاتا ہے، وہ اللہ تبارک تعالیٰ اس سے دوسری چیز پیدا کر دیتے ہیں. تو انسان آپ کہو کہ بھیا یہ دوا نہیں کھائیں گے، اب وہ دوا نہیں کھا سکتا. وہ اگر وہ دوا کھا لی اس کے بدن میں چھالے پڑ گئے، آپ اس سے کہو یہ دوا کھاؤ کیونکہ تم نے اس کے لیے کھائی تو کہتا آپ یہ نہیں کھائیں گے. کائے کے لیے اللہ نے اس کی کیفیت بدل دی. قدرت اللہ تبارک تعالیٰ سب کو سمجھاتے ہیں، مگر انسان کے سمجھ میں نہیں آتی ہے. انسان کسی چیز میں پیسہ لگاتا ہے فائدے کے لیے، اپنے تجربے سے لگاتا ہے، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ اس کو نقصان کر دیتے ہیں سمجھانے کے لیے کہ دیکھو تمہارے جگاڑ سے کچھ نہیں ہوگا، کرنے والے ہم ہیں. اور انسان کو لگتا ہے اس میں نقصان ہو جائے گا، اللہ اس میں فائدہ اس کے آنکھوں کے سامنے کر دیتے ہیں. تو یہ قدرت اللہ تبارک تعالیٰ سارے لوگوں کو سمجھاتے ہیں، ایسا نہیں. مگر انسان جو کہ ایمان کے سیکھنے پہ نہیں ہوتا ہے تو اس کو بات سمجھ میں نہیں آتی ہے. جیسے موبائل میں ہے تو جو چیز آدمی سمجھنا چاہتا ہے اس کو وہ چیز مل جاتی ہے. کہو تقریر سن لو، کہو تفسیر دیکھ لو، کہو حدیث کی کتاب نکال لو، کہو پکچر دیکھ لو، کہو الٹے سیدھے کام دیکھ لو، کہو جادو دیکھ لو، کہو کھانا بنانے کے طریقے اس میں دیکھ لو، کپڑے سلنے کے اور جادو سیکھنے کے، ہر چیز اس میں ہے. جو چیز لینا چاہو وہی چیز انسان سمجھے گا اس میں. ایسے ہی اللہ کے نظام میں انسان اللہ کی قدرت سمجھنے کی کوشش نہیں کرتا، اللہ تک پہنچنے کی کوشش نہیں کرتا، اس لیے اسے وہ چیز نہیں سمجھ میں آتی ہے، یہ اسباب تک رہ جاتا ہے. ورنہ اللہ تبارک تعالیٰ دنیا میں اپنی قدرت سمجھانے کے لیے، اپنا تعارف کرانے کے لیے انسان کی تمام چیزوں کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ تغیرات لاتے ہیں سمجھانے کے لیے، دکھلانے کے لیے دیکھو کرنے والے ہم ہیں. اب اگر انسان کی قدرت سمجھ میں آ گئی اب یہ اس لین پہ محنت کرے گا کہ جب قدرت سے ہوتا ہے تو پھر ہر چیز قدرت سے ہو رہی ہے. اب ہماری پرورش بھی اللہ ہی کے امر سے ہو رہی ہے، کسی شکل سے نہیں ہو رہی. اگر اتنی بار مسلمان سمجھ میں آ جائے دو چیزیں کہ ہر چیز اللہ کی قدرت سے ہو رہی ہے اور پالنے میں اللہ کسی شکل کا محتاج نہیں، سارے مسئلے اس کے حل ہو جائیں گے. یہی دو چیزیں انسان اس میں پریشان ہیں. شکل سے ہونا اس کے سمجھ میں آ رہا ہے، سبب سے ہونا اس کو سمجھ میں آ رہا ہے، حفاظت اس کو ہتھیار میں نظر آ رہی، شفا اس کو دواؤں میں نظر آ رہی ہے،
عزت اس کو کار کوٹھی میں نظر آ رہی ہے، غلبہ اس کو حکومت میں نظر آ رہا ہے، مال کا ملنا اس کو دکان سے نظر آ رہا ہے، غلے کا ملنا اس کو کھیتی سے نظر آ رہا ہے، یہی ساری چیزیں انسان کی سمجھ میں نہیں آ رہی، حالانکہ ہر چیز اللہ کے امر سے ہے۔ آپ غور کرو، بندوق سے آدمی کی حفاظت ہو سکتی ہے؟ اچھا اگر بندوق سے حفاظت ہو سکتی ہے تو آدمی اگر سو رہا تو ایک بندوق ادھر رکھ لے، ایک بندوق ادھر رکھ، تو کوئی خطرہ نہیں، آرام سے ٹھاک سوئے، چاہے جہاں سوئے سو سکتا ہے۔ بندوق والا نہیں سو سکتا، بغیر بندوق والا سو جائے گا۔ جس کے پاس پستول ہوگی وہ نہیں سو سکتا میدان میں، اور جس کے پاس نہیں ہوگا اس کو چاہے جہاں کہو پلیٹ فارم کی چھت پہ سو جائے گا، ٹرین کی چھت پہ سو جائے گا، جنگل میں سو جائے گا، کشتی میں سو جائے گا، پلیٹ فارم پہ سو جائے گا، روڈ پہ سو جائے گا، فٹ پاتھ پہ سو جائے گا، اور جس کے بعد بندوق ہے وہ نہیں سوئے گا۔ حالانکہ یہی خود کہہ رہا ہے کہ بندوق کی حفاظت کے لیے ہم نے لی، تو اس کی حفاظت کر رہی ہے۔ بندوق کی حفاظت کے لیے ایک آدمی اس کو اور رکھنا پڑے گا، پتہ چلا جتنا یہ محتاج تھا اس سے زیادہ بندوق محتاج ہے، کیونکہ ابھی تک تو یہ تنہا تھا، اب اس کو اس کی جس نے حفاظت کا جو انتظام کیا اس کی حفاظت کے لیے ایک سامان ایک آدمی کو اور رکھنا پڑ رہا ہے۔ ڈبل ہوا کہ نہیں ہوا؟ تو یہ اس کی محتاجی بڑھی ہے گھٹی، اور محتاج ہو گیا، اور اس کے بعد بندوق لیے ہو یہ، اور ایک آدمی اس سے دگڑا جاوے اور اس سے چھین کر اسی کی گولی مار دے، ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ تو ہاں وہ تو نماز پڑھ لیتا ہے، ان کی گولی مار دی گئی۔ تو انسان کو جو نظر آ رہا ہے وہ نہیں ہو رہا ہے، مگر انسان اس میں قدرت دماغ لگاتا نہیں ہے۔ اور ہر چیز میں آپ ایسے دیکھ لو، انسان سمجھ رہا ہے کہ کار اور کوٹھی سے ہمیں عزت ملے گی۔ کار کوٹھی والے کو کتنے لوگ گالی دیتے ہیں، کسی کو نہیں گالی دیتے ہیں۔ ہاں اگر کار اور کوٹھی سے عزت مل رہی ہے تو کھڑی کار پر لوگ کتے پیشاب کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں؟ یا وہ کار اس کو ہٹا سکتی ہے؟ کار کے پہیا پر سارے کتے پیشاب کرتے ہیں، چاہے جہاں دیکھ لو، پورے ہندوستان بھر میں۔ ہاں اور کوٹھیوں پر بندر آ کے پیخانے کرتے ہیں، تو جو کوٹھی اپنے اوپر بیٹھنے والے بندر کو نہیں ہٹا سکتی ہے، جو کار اپنے اوپر کتے پہ پیشاب کرنے والے کتے کو نہیں ہٹا سکتی، وہ آپ کو عزت دے گی۔ اس لیے مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اگر کار میں چلنے سے کوئی عزت والا بن سکتا ہے تو کار میں کتے بھی چلتے ہیں، کوٹھی میں رہنے سے کوئی عزت والا بن سکتا ہے تو کوٹھی میں تو چوہے بھی رہتے ہیں، اس کو بھی کوئی عزت والا ہے۔ عزت حیثیت اس سے نہیں بنتی انسان کی۔ تو یہ انسان کا دھوکہ سب سے پہلا، یہ سمجھ رہا ہے شکلوں سے ہو رہا ہے، حالانکہ شکل سے کچھ نہیں ہو رہا ہے، سب اللہ کی قدرت سے ہو رہا ہے۔ انسان سمجھ رہا ہے کہ ہم زمین میں غلہ جو ہے بیج ڈالتے ہیں تب اس سے جو ہے پیدا ہوتا ہے۔ اگر غلے سے غلہ پیدا ہوتا تو آپ کے گھر میں رکھا تھا 2 سال رکھا، تو یہاں بھی بن جانا چاہیے، کیوں نہیں یہاں بنا؟ اور جب کھیت میں آپ ڈالتے ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو پہلے سڑا دیتے ہیں، اس کی حیثیت ختم کر دیتے ہیں، اس کا وجود ختم کر دیتے ہیں۔ کوئی چیز بنانے کے لیے اس کا وجود ختم کر کے نہیں بنتی، بلکہ اس کا وجود باقی رہتے ہوئے بنتی ہے۔ کوئی چیز ایکسپائر ہو گئی تو کہتے ہیں بھیا اب یہ بیکار ہو گیا، ہم نہیں بن پائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ اس کا وجود ختم کرتے ہیں، اس کو سڑاتے ہیں، پھر اللہ اپنی قدرت سے اس میں درخت نکالتے ہیں، اور درخت سے پھر اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے اس میں دانہ پیدا کرتے ہیں، پھل پیدا کرتے ہیں، چیزیں پیدا کرتے ہیں۔ تو اللہ یہ دکھلانے کے لیے کہ اس سے نہیں ہوتا ہے، کرنے والے ہم ہیں، اور نہ زمین کے اندر اس کا خزانہ ہے کہ اس میں سے نکل کر آتا ہو۔ یہ ایک امتحان ہے، اللہ تعالیٰ نے بیچ میں ایک شکل قائم کر دی ہمارے اور آپ کے امتحان کے لیے۔ اگر اس شکل کا انکار کر دیں گے تو اللہ براہ راست بھیجیں گے آج بھی۔ تو سب سے بڑی غلط فہمی ہم لوگوں کی آنکھوں کی یہ ہے، آنکھوں کا دھوکہ ہے کہ آنکھ انسان کا اللہ کے غیر سے ہونا دیکھ رہی ہے، اور زبان اسی کو بول رہی، کان اسی کو سن رہے، دماغ اسی کو سوچ رہا ہے، غلط یقین دل کے اندر بن رہا ہے۔ اس لیے سب سے پہلی چیز یہ ہے، قدرت سمجھنے کے لیے براہ راست سمجھنا پڑے گا، ان چیزوں کا انکار کرنا پڑے گا، ان سے نہیں کرنے والا اللہ ہے، ورنہ انسان محتاجگی کے ساتھ چلتا رہے گا۔ آج ہم سمجھ رہے ہیں کہ وزیر کے ہاتھ میں مسئلہ ہے، اگر وزیر کے ہاتھ میں مسئلہ ہوتا تو اپنا مسئلہ پہلے حل کرتا۔ وہ وزارت کی کرسی تک پہنچنے کے لیے جتنا ہمارا محتاج ہے، ہم اتنا اس کے کام کے لیے محتاج نہیں ہے، جتنا وہ ہمارا محتاج ہے وزارت کی کرسی پہ پہنچنے کے لیے۔ تو جو وزیر اس کرسی پہ پہنچنے کے لیے ہم جیسے انسانوں کا محتاج بنا ہوا ہو، تو بتاؤ ہمارا مسئلہ کیسے حل کر سکتا ہے؟ اللہ کے ہاتھ مسئلے کا حل ہم نے سمجھا نہیں، جبکہ کرنے والا سب کچھ اکیلا اللہ ہے۔ بس یہی ایک بنیاد ہے، اگر یہ
جو مکی زندگی والا محنت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور ہر نبی کی، اگر یہ محنت سے ہم گزر جاویں کہ شکلوں سے اتنا یقین دور ہو جاوے، شکلوں کے اتنا یقین نکل جاوے، ان سے ایسی مایوسی نا امید پیدا ہو جائے کہ ان کا وجود، ان کا ہونا نہ ہونا ہماری نگاہ میں برابر ہو، جب یہ کیفیت پیدا ہو جاوے، یاد رکھو اب تمہارے پاس چاہے شکل ہو چاہے نہ ہو، اب تمہارا احکام اللہ تعالیٰ کی قدرت سے بنے گا نماز پر، دعا پر، کیونکہ اب آپ کے لیے ان کا ہونا نہ ہونا بالکل برابر ہے۔ تب بدر میں اللہ نے کر کے دکھلایا ہے کہ جو تھوڑے بہت ان کے پاس چیزیں تھیں، گھوڑے ہتھیار تھے، اس پر بھی یقین نہیں تھا کہ اس سے ہوتا ہے۔ یہ دیکھو پہلے جب ہونا نہ ہونا ایک دم برابر ہو جاوے، صحابہ کو حکومت ملی تو اللہ کی قدرت سے کام بننے کا یقین تھا، اور آج ہمارے پاس حکومت نہیں تو حکومت کا یقین ہے، اس لیے پریشان ہے۔ یہ دیکھو پہلے حکومت نہیں لیکن حکومت کے یقین لیے ہیں، اور وہاں حکومت تھی حکومت کا یقین نہیں تھا۔ تو جب اتنی محنت ہو جاوے کہ اس کا ہونا نہ ہونا ہماری نگاہ میں برابر ہو، کوئی اس کی حیثیت نہیں ہے، اب انسان کے عمل پر اللہ کی قدرت ظاہر ہوگی، کیونکہ عمل سے لینے کے لیے پہلی شرط یہی کائنات کی ساری چیزوں سے نا امید اور مایوس ہو کر آنا ہے۔ جیسے ایک آدمی سعودی عرب جاتا ہے، اب اس کے بعد اگر پیسے پڑے ہوئے ہیں تو اس سے ایک دم مایوس ہوتا ہے، یا ایسے سمجھ لو کہ نقلی نوٹ اگر انسان کے جیب میں چورن والے نوٹ پڑے ہیں، اس کا ہونا نہ ہونا برابر آدمی سمجھتا ہے، جانتا ہے اس سے کچھ نہیں ہوتا، گر جائے میں تب بھی کوئی فکر نہیں، آگ لگ جائے میں تب بھی کوئی فکر نہیں، اور ہیں تب بھی کوئی اس سے امید نہیں، کوئی اس سے امید رکھتا ہے؟ مردار چیز سے کوئی امید رکھتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے پہلے بتا دیا کہ دنیا مردار ہے اور اس کے چاہنے والے کتے ہیں۔ اب اگر بھینس مری پڑی ہے اور جماعت والوں کو چائے کی ضرورت ہے، کوئی کہے وہاں بھینس سے دودھ لے مل جائے گا، کوئی امید لگائے گا، کہے کہ بیوقوف مری بھینس تو دودھ ملتا ہے۔ ایسے زندہ بھی سے بھی امید ہونا چاہیے کہ جیسے مری سے نہیں ہوتا ایسے زندہ سے بھی نہیں ہوتا ہے۔ سوکھا پیڑ لگا ہوا کوئی آدمی کو خریدے گا کہ ہماری باغ ہے آم کی، 100 پیڑ سوکھے لگے ہوئے ہیں، کوئی اس کو خریدے گا؟ 1 روپے کے نہیں لے گا، کیونکہ اس سے کوئی امید نہیں۔ ایسے ہی زندہ سے بھی امید نہ ہو، جو ہرے ہیں اس سے بھی نہ امید ہو، ہاں، کہ دینے والا اللہ ہے۔ جب یہ کیفیت پیدا ہو جائے گی اب ہمیں اللہ کی قدرت ظاہر ہوگی۔ ابھی یہ کیفیت نہیں ہے، ابھی تو ہمیں وہ چیز نظر آ رہی ہے جو شکل بنی ہوئی، شکل کا بھی یقین ہمارے دل کے اندر ہے۔ اس لیے زبان سے اتنا کلمہ بولنا ہے، اتنا انکار کرنا ہے شکلوں کا کہ ان کی ساری ہونے کی ساری اندر سے چاہت ہمارے اندر ختم ہو جاوے کہ ان سے کچھ نہیں ہوتا ہے، ان سے ایک دم مایوسی نا امید پیدا ہو جاوے۔ جب تک یہ کیفیت نہیں پیدا ہوگی اس وقت تک عمل پر اللہ کی قدرت نہیں ظاہر ہوگی۔ ابھی چاہ جتنے دن میں ہمارے اندر بن جاوے، بس یہ ہے، 4 مہینے میں بن جاوے، 6 مہینے لگے، 1 سال لگے، 2 سال لگے، چلے میں بن جاوے، 10 دن جتنے دن میں کیفیت بنا لو۔ ابھی بجمیر رحمۃ اللہ علیہ کی 1 ہفتے 10 دن میں کیفیت بن گئی تھی، اور توبہ کی حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ پر۔ مسلمان تھے، ایسا نہیں تھا کہ غیر مسلم نہیں تھے، مسلمان تھے، لیکن سود پر کاروبار کرتے تھے، مسلمان تھے، داڑھی والے بھی تھے، نمازی بھی تھے، سب تھے، لیکن ایمان سیکھے والا وغیرہ میں چل رہا تھا، سب ایمان بغیر سیکھے سب کام ہو رہے تھے۔ اور جو توبہ کی ایمان کے سیکھنے پر آئے، سارا مال سب ختم کر دیا، جتنا سود تھا معاف کر دیا، اصلی رقم معاف کر دی، جیسے عباس نے معاف کیا تھا۔ اب بیوی نے کہا کھانے کے لیے، تو کہا ٹھیک ہے مزدوری کرنے جا رہے ہیں، بیوی سے کہہ کر گئے مزدوری کرنے جا رہے ہیں، وہاں نماز پڑھ کر عبادت کرتے تھے۔ یہ دیکھو پہلے ایک سود پر کاروبار کرنے والے کے آدمی سمجھ میں بات آ گئی، اور آج 4 مہینے لگانے کے بعد یہ بات سمجھ میں تبلیغ والوں کو نہیں آ رہی، حدیثیں سنتے سنتے کان سون گئے ہوں گے، ہزاروں مرتبہ سنی ہوگی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر ضرورت نماز سے پوری کرو، لیکن آج تک سمجھ میں بات نہیں آئی۔ ایک پوری زندگی سود کھانے والے کے سمجھ میں بات آ گئی کہ نماز پر اللہ دیں گے۔ اور شام کو بیوی نے پوچھا کہ لائے، تو کہا کہ جس کی ہم نے مزدوری کی اور بہت کریم آدمی ہے، اس نے کہا کہ 1 ہفتے 10 دن میں دے دیں گے پیسے۔ بیوی نے کہا چلو ٹھیک ہے، ہفتہ 10 دن تھوڑا تکلیف ہی صحیح، روز جاتے تھے، پورا دن عبادت کرتے تھے، نماز پڑھتے تھے، چلے آتے تھے۔ جس دن 1 ہفتہ پورا ہوا تو سوچا کہ آج تو بیوی جھگڑا کرے گی، بس دروازے پر پہنچے تھے کہ کھانے کی خوشبو آ رہی تھی، اندر گئے دیکھا کھانا پک رہا ہے، تو بیوی بھی اس سے پوچھا، تو اس نے کہا کہ جس کی مزدوری کرنے آتے تھے وہ دے گیا ہے، 500 روپے دے گیا ہے، 1 بکرے کا گوشت دے گیا ہے، 1 بوری آٹا دے گیا ہے، 1 بوری چاول، اور اس نے کہا کہ حبیب اجمی سے کہو کہ اپنی محنت اور بڑھاویں اور دیں گے، ابھی تو ہم نے تھوڑا دیا ہے۔ 1 ہفتہ جو روکا تھا اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ ہم کنجوس تھے، ہمارے خزانے میں بہت لامحدود ہیں ہم، اور تب انہوں نے بتایا کہ ہم اللہ کی عبادت کرنے آتے تو فرشتہ دے کر گئے، 1 ہفتے میں لے لیا۔ ہاں، لیکن مسئلہ پوچھنے نہیں گئے تھے کہ ہم بیوی کھانے کے لیے کہہ رہی ہے تو ہم کیا کریں، تو بھائی مسئلہ پوچھنے آج بھی جاؤ گے، چاہے تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنے آتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی کہتے جاؤ محنت مزدوری کرو، عالم کے پاس جاؤ گے، مفتی صاحب کے پاس، وہ یہی کہیں گے بھائی محنت مزدوری کرو، اس پر اللہ دیں گے آپ کو، وہ تھوڑے آپ کو بتلا دیں گے۔ ہاں، حدیث میں اگر آپ کی بات سمجھ میں آ جاوے یہ کہ نہیں اللہ دیں گے نماز پڑھ، کیونکہ نبی کی بات ہے، تو اب اس میں پوچھنے کی نہیں ضرورت ہے۔ ہاں، یہ پوچھو کہ ہم نماز سے اللہ سے دینا چاہتے تو کہیں گے ٹھیک ہے محنت کرو، وہ بتلا دیں گے۔
वरना आप कहोगे हमारे घर में फाका है तो कहेंगे ठीक है मेहनत मजदूरी करो। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास भी लोग पूछने आते तो आप भी ये कहते थे, क्योंकि जान जाता था कि ये अल्लाह से लेने वाले नहीं बने हैं। हाँ, क्योंकि जब एक नबी ने एक बात बतला दी है, अल्लाह ने एक बात बतला दी है कि रोजी देने वाले हम हैं, हमसे लोग नमाज पर और इस्तगफार पर, तो आदमी जब इस पर नहीं ले पाया तभी तो ये आया है। तो इसलिए मेहनत करके इतना जहन बन जावे, ये कैफियत पैदा हो जावे कि चीज़ों का होना ना होना हमारे निगाह में बराबर हो, कि अल्लाह करेंगे इबादत पर करेंगे। और जब ये यकीन बन जाएगा अब नमाज पढ़कर अल्लाह ताला से कहेंगे अल्लाह का आप बनावेंगे, कुदरत जाहिर होगी। जिस दिन नमाज पर दुआ पर हमारे काम बने उस दिन बात अंदर उतर जावे कि वाकई अल्लाह ने किया है। अभी तो हम सुन रहे हैं खाली, देखो सुनने से नहीं बनता है, ये भी समझना, सुनने से जहन बनता है। और जब वो चीज आंखों से देख लेंगे तब यकीन बनेगा। कोई भी चीज हो, जैसे एक आदमी से आप कहो कि मोती समंदर में निकलते हैं तो उसका यकीन नहीं बना, खाली सुनने से बात दिमाग में आई है। और दूसरे आदमी से बतलावे कि यार कारी साहब कह रहे थे कि मोती समंदर में निकलता है, तो वो कहेंगे वहां नहीं निकलता है, बाजार में बिकता है लखनऊ में। आप चलो दिखला दें आपको कितना चाहिए, तो वो शक में आया कि नहीं आया? दोनों की बातें सुनी ना उसने, यकीन नहीं बना दोनों की पर। तो फिर आकर पूछा कि आप तो कह रहे थे समंदर में निकलता है और फला साहब तो कह रहे थे वहां लखनऊ में बाजार में मिलता है, तो आप उसको ले जाओ दिखलाओ कि समंदर किनारे उसको खड़ा कर दो और उसमें जो है समंदर में डुब्बी मार कर निकाल कर लाकर दिखलाओ कि देखो ये देखो मोती निकाला कि नहीं हमने। तो फिर आकर उनसे बतलावे दो, फिर कहेंगे कि वो पहले अपने पैजामे में रखे रहते हैं और वहां जाते हैं हाथ डाल के निकाल लेते हैं। तो आप फिर शक में आ जाओगे, क्योंकि आपको यकीन नहीं बना, सुन रहे हो सिर्फ मालूमात में है। और फिर उसको ले जाओ, पहले उसको तैरना सिखलाओ थोड़े दिन, उसके बाद में अपने साथ में ले जाओ, जहां मोती निकलते हैं उसकी गर्दन पकड़ कर वहां डुब्बी मार दो, उसको अंदर घुसेड़ दो। आप उससे कहो कि इसकी तय में जो कुछ है वो निकाल कर लाओ। अब वो उसकी मिट्टी में तय में हाथ में लेकर आवे, उसके बाद में जब बाहर आकर हाथ खोले तो वो सच्चे मोती हों। अब उसको यकीन बनेगा नहीं बनेगा? अब उससे कोई कहे लखनऊ मिलते हैं, चाहे यहाँ मतलब वो किसी की नहीं बात मानेगा, सारी दुनिया आकर तस्दीक करे कि लखनऊ मिलते हैं, वो किसी की बात नहीं मानेगा, कहेगा हम अपने हाथ से निकाल कर लाए हैं। हाँ, ऐसे अभी जो हम बात सुन रहे हैं ये हमारे दिमाग में बात है और दूसरे लोग कह रहे हैं असबाब से काम बनेंगे। जब हम नमाज अल्लाह से करवा लेंगे, अब अगर कोई कहे अब हमारा ये लेकिन नहीं अल्लाह ही करता है, अमल पर करता है, चाहे तो मसला जाए, तो अभी तो मालूमात में बात है, इसलिए दावत से इतना जहन बन रहा है। और जिस दिन नमाज पर अल्लाह की कुदरत जाहिर हो जाएगी उस दिन यकीन बनेगा। इसलिए साहबा फरमाते थे कि ये कब तक खौफ रहेगा। साहबा बद उससे पहले जो भी काम करते थे, सोते थे हथियार लगाकर, खाना खाते थे हथियार लगाकर, बैतुल खला जाते थे हथियार लगाकर, और कहते थे कब ये हथियार उतरेंगे। जब बद्र में नमाज पर अल्लाह की कुदरत देख ली है और फरिश्ते उतर आए हैं और काफिरों की गर्दनें उड़ा दी हैं और 70 को कैद कर लिया है, देख लिया है, तब यकीन बन के सारे हथियार उतार कर रख दिए कि करने वाला अल्लाह अब देख लिया। तो ऐसे ही ये मेहनत करते रहेंगे, जहन बनेगा, मेहनत करते रहेंगे। लेकिन इबादत से लेने के लिए जिस यकीन की शर्त है वो यकीन है कि किसी चीज से कोई उम्मीद लेकर यहाँ आना, पहली शर्त ये है, कोई उम्मीद ना होना चाहिए। हाँ, तब इबादत तो मिलेगा। जैसे अगर किसी का रिश्ता लग जावे और उस लड़की के ताल्लुकात किसी लड़के से हो तो कोई रिश्ता करेगा, चाहे झूठ मूठ ताल्लुकात हो, चाहे उसकी बात ही चलती हो, कोई गलत काम ना किया हो, खाली फोन पर बात होती हो, दोस्ती हो, तो कहेगा हम नहीं करेंगे ऐसी लड़की से, चाहे इतनी सी लड़की, चाहे इतना वो कहे इतना जहेज देंगे, कहेगा ना, जब तक ये सबसे अपना ताल्लुक नहीं काटेगी। और काटने के बाद जब तस्दीक करेंगे कि नहीं भैया इसने तौबा कर लिया है, पहले था ताल्लुकात थे दोस्ती की वजह से, काली में पढ़ते थे, अब ये किसी से नहीं, अब ताजुद पढ़ती है, इशराक पढ़ती है, किसी से कोई बात नहीं, पूरी तब आदमी शादी करेगा, नहीं कर नहीं सकता है। तो एक मिट्टी के बने हुए इंसान के अंदर इतनी गैरत है, अल्लाह के अंदर कितनी गैरत होगी, तो जो गौर करो। अल्लाह अपने कुर्बत दे देंगे, अल्लाह अपना ध्यान दे देंगे, अल्लाह अपने पास उनको रखेंगे, हो ही नहीं सकता है जब एक मिट्टी के बने हुए इंसान के अंदर इतनी गैरत है। हाँ, कि ये नहीं चाहता कि हमारे और दूसरे से बात करें जिससे हमारी शादी हो, तो अल्लाह भी नहीं चाहते हैं कि करेंगे हम और ये तारीफ करेंगे दूसरे की, क्योंकि करेंगे अल्लाह ही, करने अल्लाह के अलावा करने वाला ही नहीं। इसलिए अल्लाह तो दिल देखते हैं ना, दिल में किस चीज की उम्मीद लेकर आया हो, किस चीज का यकीन लेकर आया हो, वो है। अभी डीएम से काम बनवाना हो, डीएम के पास जाओ और डीएम के सामने आप कह दो कि खाली डीएम के पावर थोड़े होगा जब तक कि पुलिस ना लगे इसमें, ये तो ऑर्डर करेंगे, खाली पुलिस काम करेगी। हालांकि सही बताया उसने, काम तो पुलिस करेगा, ऑर्डर डीएम करेगा।
کہے گا ان کے آرڈر سے خالی تھوڑے ہوں گے جب تک کہ پولیس نہ چاہے، تو آرڈر نہیں کرے گا ڈی ایم، اس کے خلاف کرے گا آپ کے آرڈر، کہے گا جاؤ پولیس سے کروا لو اتنی اوقات ہو۔ تو ایک ڈی ایم جو مٹی کا بنا ہوا اس کے اندر اتنی غیرت ہے، اللہ کے کتنی غیرت ہوگی؟ آپ کہو کہ صاحب اللہ نے پھر فرشتوں کا نظام کیوں بنایا ہے، پھر یہ نظام کیوں بنایا ہے؟ اللہ کر دیں گے، کہیں گے جاؤ پھر فرشتے سے کروا لو، جاؤ جب فرشتوں کا نظام تو فرشتے سے کروا لو، جاؤ فرشتے کا نظام اللہ نے بنایا ہے تو فرشتے سے کروا لو، جاؤ دوا سے نظام بنا دوا سے صحت لے لو، دکان سے روزی کا نظام بنا ہے تو روزی دکان سے لے لو، جاؤ۔ تو جب ایک انسان کے اندر اتنی غیرت ہے، اللہ کے اندر کتنی، اس لیے اللہ عبادت سے لینے کے پہلی شرط ہے ساری شکلوں سے نا امید ہو کر آؤ، کہیں تو کوئی امید نہ ہو، ہاں آپ اللہ کر کے دکھلاویں گے۔ یہ محنت ہے 13 سال مکی زندگی کے اندر، یہ زبان کا کام ہے کہ مخلوق قسم کی باتیں نہ سنو، اسی کو بولو اسی کو سنو، یہی بولتے رہو یہی سنتے رہو، تو دل و دماغ کے اندر یہ باتیں رس بس جامیں۔ اور پھر جب عبادت پر لینے کی محنت کر رہے ہوں گے تھوڑی بیچ میں تکلیفیں آئیں گی، کیونکہ وہ معاملہ ابھی کیا کہتے ہیں کاروبار والا معاملہ فیل ہو چکا ہے اور ادھر سے ابھی لینے والے بنے نہیں ہیں۔ جیسے کہ ایک آدمی کے اگر مان کے چلو 10 بیگھہ زمین ہے، آپ کے یہاں آسان میں مرچا بویا جاتا ہے، مرچا بو رہا ہو ٹماٹر بو رہا ہو، سب چیزیں ہر سال میں 3 فصل لے لیتا ہو۔ اب اگر کوئی یہ چاہے کہ ایسا کوئی راستہ ہو جائے کہ محنت کچھ نہ کرنا پڑے اور پیسہ بھی نہ لگے اور فائدہ ہوتا رہے، تو اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ اس کے لیے باغ لگا دے، لیکن باغ تیار ہوتی ہے 5 سال میں، تو جب 5 سال میں کیا کرو گے پھر آپ؟ یا تو مزدوری کرو یا تو فاقے کرو یا تو ادھار لو، 5 سال تکلیف میں جھیل لو آپ۔ اس کے بعد جب باغ تیار ہو جائے گی نہ تو آپ کا پیسہ لگے گا نہ آپ کی محنت لگے گی، جتنا 3 فصل میں آپ لیتے تو اس سے ڈبل ٹرپل پیسے ملیں گے نہیں ملیں گے؟ پھر اور نسلوں تک کے لیے دروازہ کھل جائے گا، آپ مر کر چلے جاؤ گے، آپ کی اولاد آپ کے پوتے کھائیں گے، لیکن 5 سال پھر آپ کو جھیلنا پڑے گا۔ اب بیچ میں آپ سوچو کہ یار کھانے کو نہیں ہے اور اس سے اچھا ٹماٹر بوتے تھے مرچا بوتے تھے، لاؤ پھر اس میں ہل چلوا دو، جتنے پیڑ لگے تو وہ سب بیکار ہو گئے، نہ آپ کا مرچا تیار ہوگا نہ فصل، ایسے تو آپ 100 سال محنت کرتے رہو اسی میں لگے رہو گے آپ۔ تو آدمی یہی کرتا ہے کہ ٹھیک ہے 4 مہینے محنت کی 6 مہینے محنت کی، پھر کہتا ہے کہ یار آپ کو پھر کاروبار سے لینے پڑے گا، پھر یہ اسباب میں گھس گیا، تو ایسے تو 100 سال میں بھی نہیں ایمان بنے گا، تھوڑی تکلیف جھیلنی پڑے گی۔ عمل سے لینے کے لیے پہلے تھوڑی تکلیف جھیلنی پڑتی ہے، عبادت سے لینے کے لیے پہلے تھوڑی تکلیف جھیلنی پڑتی، پھر ہمیشہ کی تکلیف کا خاتمہ اللہ کریں گے ایک دم، ورنہ پوری زندگی اس کی تکلیف نہیں ختم ہو سکتی، مرنے بعد بھی نہیں ختم ہوگی۔ پھر عبادت پر جو دروازہ کھل جائے گا وہ بند نہیں ہو سکتا ہے۔ مولانا یوسف رحمۃ اللہ فرماتے تھے کہ 7 پشتوں تک چلے گا، وہ پشتیں جنت میں لے جاؤ گے تم اپنے ساتھ میں۔ اس لیے یہ محنت ہے، اگر اس پر ہم نے اس رخ پر محنت کر لی اور اپنی زندگی اس پر بنا لی اور اس سے لینے والے بن گئے، ساری دنیا جھکنے والی بنے گی، اتنا سمجھ لینا۔ ساری دنیا، اور تھوڑے لوگ اگر تیار ہو گئے نا تو پورے ملک کو آپ چیلنج کر سکتے ہو، پوری دنیا کو چیلنج کر سکتے ہو۔ لہٰذا فرماتے تھے کہ ہم کو مٹھی بھر آدمی ایسے چاہیے بدر کی طرح جو نقل میں نماز پر ہونا جانتے ہوں، بس پوری دنیا کے لیے کافی ہیں۔ جیسے ہندوستان کے اندر جو ہے صرف 80 آئٹم بم ہے ہندوستان کے پاس، ہاں اس پر پورے ہندوستان جو ہے کہ 25 لاکھ فوج جو ہے وہ چیلنج کر رہے کہ نہیں کر رہے پوری دنیا کو؟ وہ 80 آئٹم بم پر تو بھروسہ کیے بیٹھے ہیں، حالانکہ وہ ختم ہو سکتے ہیں ایک منٹ میں۔ ابھی اللہ زلزلہ لے آئے، ابھی سب ایک دوسرے سے اللہ دگا دیں گے، ابھی اللہ ایک فرشتے کو بھیج دے سب ختم کر دے گا وہ۔ تو اسی طریقے سے اگر تھوڑے افراد سے تیار ہو جاویں جو کلمے نماز پر ہونا جانتے ہوں، بس پوری دنیا سامنے، پوری دنیا جھکنے والی بن جاوے گی۔ اور اگر کلمے نماز پہ محنت کر کے ہم اس سے نہ لے پاوے تو سائنس والوں کے، ٹیکنالوجی والوں کے اور سیاست والوں کے، وکیلوں کے، ڈاکٹروں کی بات مان کر ان کے پیچھے چلیں گے، ورنہ یہ سارے جھکنے والے بنیں گے۔ اس لیے کلمے پہ محنت کر کے اب نماز سے لینے والے ہم بن جائیں گے۔ جب تک ایمان نہیں بنے گا اس وقت تک نماز سے لینے والے نہیں بنیں گے ہم۔ اب عبادت کا نمبر آتا ہے، نماز کا نمبر آتا ہے کہ نماز سے پہلے اس لیے اپنی بڑائی کا علم اللہ تعالیٰ نے پہلے دیا، نماز بعد میں دی، کہ ایمان کی محنت چل رہی ہے، اللہ کی بڑائی کا علم چل رہا ہے، اللہ کی قدرت کا یقین پر محنت ہو رہی ہے، سارے محنت کر رہے ہیں، یہ سارے یقین لے کر نماز میں آ رہے ہیں، کیونکہ بڑے کے گھر میں جا رہے ہیں، اللہ کی بڑائی کا علم لے رہے ہیں۔ تو عبادت نماز میں جس علم کی، جس دھیان کی، جس ایمان کی ضرورت ہے وہ پہلے محنتیں ہیں، پھر نماز میں آؤ گے سارے کام بنیں گے آپ کے۔ جیسے پاسپورٹ آفس میں جو تاریخ ملتی ہے اس سے پہلے آپ کو سارے ڈاکومنٹ تیار کرنے ہیں، ورنہ وہاں خالی آ کے لوٹ آؤ گے، چاہے جتنے چکے جاؤ، فیس بھی آپ کی چلی آئے گی۔ 3 چانس ملتے ہیں، تیسری مرتبہ میں آپ کی فیس بھی چلی جائے گی۔ آپ کی آئی ڈی صحیح ہونا چاہیے، آپ کی جو ہے آدھار صحیح ہونا چاہیے، آپ کی مارک شیٹ صحیح ہونا چاہیے، راشن کارڈ صحیح ہونا چاہیے۔ یہ 3-4 چیزیں ہیں جو آپ کی ہونا چاہیے صحیح۔
یہ تینوں چیزیں صحیح ہیں، پہلی مرتبہ میں آپ کا پاسپورٹ بن جائے گا، آپ چاہے دنیا میں کہیں بھی جاؤ آپ، اور صحیح نہیں ہے تو آپ جتنے چکر لگاؤ کے کام نہیں بنیں گے۔ ایسے ہی ایمان، علم اور دھیان، اگر تین چیزوں پر پہلے محنت کر چکے ہیں پہلے دن کام بن جائے گا آپ کی نماز سے، ورنہ چکر لگاتے رہو گے جب تک یہ تین چیزیں مکمل نہیں ہوں گی نماز آپ کی بنے گی نہیں۔ ہاں یہ اندر کی چیزیں ہیں، اندر کی چیزیں نہیں بننی تو کیسے آپ کا کام بن جائے گا؟ اس لیے ہم لوگ سوچتے ہیں کہ دھیان نہیں آ رہا، نماز سے کام نہیں بننا ہے، محنت یقین میں کمزوری ہے، جو قوت سے دعوت دینا چاہے اس قوت سے دعوت نہیں چل رہی ہے ہماری، جیسے شکلوں سے نا امید ہونا چاہے اسے نا امید بھی نہیں ہو پائے۔ اس لیے ہم فرماتے تھے پیسے ختم ہو گئے تب یقین بنانا آسان ہے، پیسے میں رہتے ہوئے مشکل ہے، چند دن میں یقین بن جاوے گا۔ ہاں شکلیں ختم ہو گئی چند دن میں یقین بن جاوے گا، اور اگر ہیں تو پھر مشکل کام ہے۔ اس لیے محنت کر کے یہ ذہن بنانا، یقین بنانا ہے، پھر عبادت بنے گی، عبادت پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو چیز چاہو کروا لو گے۔ اب نماز سے لینے والے بن گئے، پھر علم کا درجہ آتا ہے کہ اب ہر چیز کا علم لینا، تم کو جو بھی کام کرنا ہے اس کو اللہ کی مرضی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہی کرنا ہے۔ اب ہر چیز میں تمہارا ہر چیز دین بنے گی، کیونکہ حدیث میں جس نے نماز قائم کی اس نے پورے دین کو قائم کیا۔ ہر عمل پر اللہ تعالیٰ سے لینے والے بنیں گے، کیونکہ عبادت سے لے رہے ہیں نا، اب ہر چیز سے ہم لیں گے، ہر عمل سے ہم اللہ سے لینے والے بن جائیں گے، اور جب اللہ سے لیں گے تو اللہ کے بندوں پر خرچہ کریں گے، کیونکہ ساری دنیا میں جو دے رہے ہیں لوگ تو یہ ہم لوگوں سے لے کر دیتے ہیں۔ ہاں حکومتیں مالداروں سے لیتی ہیں، کارخانے داروں سے لیتی ہیں، کارخاندار والے مالدار والے سے اپنے نیچے سے لیتے ہیں، دنیا میں یہی نظام چل رہا ہے، وہ زیادہ لیتے ہیں تھوڑا دیتے ہیں، اور اللہ عبادت دیتے ہیں کہ ہم سے لو، اپنے ہمارے بندوں پر خرچہ کرو، وہ اللہ لیتے نہیں کسی سے، اور پھر اللہ کے بندوں پر لگانا ہے، پھر اکرام کا نمبر آئے گا، اور آدمی شرک کے ساتھ اخلاق والا بن ہی نہیں سکتا ہے، یہ اپنی خواہش پر لگائے گا۔ ہاں اور ایمان بن گیا تو سب کچھ لگا دیں گے، کیونکہ ہم تو اللہ سے لینے والے بن ہی گئے ہیں، ورنہ ایمان نہیں سیکھا ہوگا تو پہلے آدمی اپنی ضرورت دیکھے گا، اپنا تقاضا دیکھے گا، اپنی خواہش دیکھے گا، اس کے بعد میں ڈر کے مارے دے گا، کہیں پریشانی نہ آ جائے، مصیبت نہ آ جائے، بیماری نہ آ جائے تو تھوڑے بہت ڈر کے مارے دے دے گا، یہ اللہ کی محبت میں نہیں دے گا، اللہ کے بندوں سے محبت نہیں، نہ اللہ سے محبت ہے۔ تو یہ صفات ہیں محنت کر کے اپنے اندر لانا، اس میں دو ہی صفات پہلی آسان ہے، کلمہ اور نماز، یہ دو بنیادی صفت ہیں، اگر یہ دو صفت ہمارے اندر آ گئی حقیقت کے ساتھ تو پھر یاد رکھو کہ ساری صفت لا محالہ آئیں گی۔ ہاں جیسے پیڑ اس کی جڑ مضبوط ہو جاتی ہے، تنا مضبوط ہوتا ہے تو پھر پھل اور پھول اور پتیاں وہ خود نکلتی ہیں، سایہ اس کا بھی ہوتا ہے، سایہ سے بھی فائدہ ہوتا ہے، پھول بھی نکلتے ہیں اور پھل بھی نکلتے ہیں، ساری چیزوں سے فائدہ ہوتا ہے، پتے بکری چباتے ہیں اور پھول نکلتے ہیں وہ بھی کام آتے ہیں، پھل نکلتے ہیں انسان کھاتے ہیں، اور اس کی چھال اور اس کی جڑ سے اور اس کی دیگر چیزوں سے دوائیں بنتی ہیں، ہر چیز پھر اس کی کام آتی ہے۔ جیسے مسلمان کا ہر عمل پھر دین بنے گا، لیکن جڑ مضبوط ہوگی پیڑ کی تب، ایسے عبادت کی جڑ مضبوط ہوگی تب ہر عمل دین بنے گا، اللہ سے تعلق ہوگا تب ہر عمل دین بنے گا، اگر اللہ سے تعلق نہیں تو دین نہیں بنے گا۔ اس لیے محنت کر کے یہ یقین بنانا ہے اور اللہ سے مانگنا بھی ہے، اسی کی محنت بھی کرنی ہے، محنت بھی کریں اور اللہ تعالیٰ سے مانگتے بھی رہیں، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ پھر وہ ایمان دے دیں گے، ٹھیک ہے نا۔ اب اس کے لیے چاہے 4 مہینے لگانے پڑے چاہے اتنے لگانے پڑے، محنت کرتے رہو، اللہ تعالیٰ دے دیں گے، ٹھیک۔ اللہ تعالیٰ